بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل ویورز۔ میں ہوں رانا زین العابدین اور لوکیشن ہے جی ڈسٹرکٹ وہاڑی۔ آج ڈیٹ ہے جی 9 نومبر، اقبال ڈے ہے جی، اور دن ہے جی سیٹرڈے کا، اور صبح تقریباً 7 بج چکے ہیں، لیکن سموگ جو ہے یہ بڑی چھائی ہوئی ہے ان دنوں میں، سورج کے نکلنے کا ابھی تک کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہ سموگ صرف یہ بیرونی طور پہ نہیں ہے، بکری فارمرز کے لیے بھی بہت خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میرے ساتھ ایک بھائی نے رابطہ کیا، انہوں نے اپنے نقصان کے بارے میں مجھے بتایا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے جی۔ نوشہرہ ورکہ سے بھائی صاحب نے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ میرے پاس کچھ بکریاں تو ہم نے رکھی ہوئی ہیں آلریڈی، لیکن گزشتہ دنوں میں چند دن یا چند ہفتے پہلے ہم نے کچھ بکرے اور بکریاں باہر سے پرچیز کیے، اور ان میں سے ہوا یہ کہ کوئی 8-10 دن پہلے یا 20 دن پہلے جو ہے ان کو موشن لگنا شروع ہو گئے، جانوروں کو لوز موشن کی شکایت ہوتی ہے، اور جانور 2 یا 3 دن کے اندر اندر ایکسپائر ہو جاتا ہے، مر رہا ہے، اور 8 سے 10 جانور ان کے ایکسپائر ہو گئے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ ایک بندہ جو ہے، اگر ہم نارمل بکرا بھی باہر سے پرچیز کرتے ہیں، چھوٹا بھی، تو 20-25 ہزار کا اگر بکرا وہ پرچیز کرتا ہے، 8 سے 10 اس کے ایکسپائر ہو جائیں، 2.5 لاکھ کا اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ باقی اخراجات اوپر اس کے الگ ہوتے ہیں، میڈیسن بھی یوز کرنا پڑتی ہے، ان کی فیڈ، یہ سارا کچھ الگ سے۔ تو نیا بندہ اس کام میں آتا ہے، وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے تاکہ مجھے اس کام سے میرا شوق پورا ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ نہ کچھ ارننگ بھی حاصل ہو، اور اسے اس طرح کی سچویشن کا سامنا ہو جائے تو وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی منع کرے گا کہ اس کام میں مت آئیے گا۔ تو جب میں ایسی بات کرتا ہوں تو کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈراتے ہیں بکری فارمرز کو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ سے بات شیئر کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ جو موسم چل رہا ہے اس کے اندر پرچیزنگ بالکل نہ کریں۔ یہ جو موسم چل رہا ہے اس میں پرچیزنگ مت کیجیے گا۔ اب ان میں ہوا کیا، وہ سچویشن کیا بنی، یہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں اپنی ناقص عقل کے مطابق۔ جن جانوروں کو پیشش لگتے ہیں اور ساتھ میں ٹمپریچر ہوتا ہے، تھوڑا بہت منہ پکتا ہے، یہ 2 طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ اٹیک کر سکتی ہیں۔ ایک تو PPR ہے، دوسری ETV ہے۔ ETV جو ہے یہ اس کے زیادہ امکانات ہیں سڈن ڈیتھ کے، یعنی اچانک جانور جو ہے وہ رات کو بالکل ٹھیک ہے اور صبح تک ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو لوز موشن اور ساتھ ٹمپریچر ہوتا ہے، اس میں جو ہے بعض اوقات منہ بھی پک جاتا ہے، یہ PPR ہوتی ہے جی۔ تو PPR سے بھی جانور جو ہیں وہ بہت کم ان کی سروائیول ریشو رہ جاتی ہے، وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا خیال کریں، سب سے پہلی بات میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ ان دنوں میں پرچیزنگ بالکل مت کریں، اور اگر جو آپ کے پاس آلریڈی جانور موجود ہیں، اگر آپ نے ابھی تک ویکسین نہیں کی ہے تو ویکسین کر لیں۔ ویکسین انتہائی ضروری ہے۔ بعض دوست احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں کی اپنے جانوروں کو، اور ہمارے جانور جو ہیں بالکل ٹھیک رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فیڈ اچھی ہو، جانوروں کے اندر امیونٹی ہو تو وہ ان کے اندر ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی، لیکن جس طرح کی صورتحال اب چل رہی ہے، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بیماری نے بڑا شدید قسم کا مختلف علاقوں میں اٹیک کیا ہوا ہے۔ تو جب سراؤنڈنگ میں اس طرح کی بیماری ہو تو ہمیں احتیاط کرنی بنتی ہے، ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ پہلے ویکسین نہیں کرواتے ہیں تو اس دفعہ لازمی کروا لیں۔ ابھی تو سردی کا آغاز ہے، سردی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی، اور بڑی شدت کے ساتھ PPR اور ETV نے حملہ کیا ہوا ہے، جانور ایکسپائر ہو رہے ہیں۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھیں، اگر آپ کے جانور صحت مند ہیں، اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند رکھے، آپ ویکسین کروا لیں۔ جو گورنمنٹ کے ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں، آپ کے قریب ہر علاقے کے اندر ویٹرنری ڈاکٹرز کی ڈیوٹی بھی ہے، ان سے رابطہ کریں، وہ خود آ کے ویکسین لگا جائیں گے، یا آپ کو وہ دے دیں گے، آپ ویکسین لگا لیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جو بھی دونوں میں سے پہلے ملتی ہے اس کو لگا لیں، اور 2 ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد، 10 دن کے وقفے سے آپ دوسری ویکسین لگا لیں۔ ETV بھی کریں، PPR بھی کریں، اور CCP بھی کریں، کلورونمونیا جو ہے، میں 2 کر چکا ہوں، CCP رہتی ہے، وہ میں ابھی کروں گا کلورونمونیا کی۔ PPR اور ETV میرے جانوروں کی کمپلیٹ ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے جانور جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں، ایسا نہیں ہوا کچھ۔ تو
وہ بھائی اب پریشان تھے، انہوں نے رات رابطہ کیا، ان کو بھی میں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ جو ہے فوری طور پر جو آپ کی صحت مند جانور ہیں ان کو ویکسین کروائیں، اور جو بیمار ہو رہے ہیں ان کو سیپریٹ کر لیں۔ آپ کے سامنے میں نے بات یہ اس لیے رکھی ہے کہ ایک بندے کا 15 دن میں 2.5 لاکھ کا نقصان ہو جائے، اس کا تو دل ویسے ہی چل جاتا ہے اس کام سے۔ جو جانور ہوتے ہیں جو پھر رہے ہوتے ہیں اس کے پاس، وہ بھی اچھے نہیں لگتے، ان کی کیئر کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ یہ ایسی چیز ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے اور وہ کام اچھے طریقے سے ہو رہا ہو، اسے نظر آ رہا ہو کہ یہ بڑا بیسٹ کام ہے، تو وہ خوشی کے ساتھ پہلے سے زیادہ توجہ کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے۔ جب اسے نقصان نظر آ رہا ہو، لاس ہو رہا ہو، کام غلط ہو رہا ہو، تو پھر جو اس کا دل چل جاتا ہے۔ تو ایک بندہ اپنی انویسٹمنٹ اٹھا کے اس کام میں لگا اور ایسے ہو جائے تو پھر اس کا دل چلنا تو بنتا ہے۔ تو آپ لوگ خدا را احتیاط کیجئے، یہ ویکسین لازمی طور پہ کروائیں، اور کچھ میڈیسن میں نے کچھ دن پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ضروری ادویات اپنے پاس ضرور رکھیں۔ آپ کے پاس فلیجل موجود ہو، آپ کے پاس جو ہے ایک اچھا اینٹی بایوٹک آکسیفن ایل اے یا ایلموکس ایل اے یہ موجود ہو، اس کے ساتھ ٹرائیبرسن، ایم ای وائی کام، اور جتنے بھی یہ سیرپس ہیں ہاضمے والے، کولک یا ڈکار، اور اس کے ساتھ جو ہے اگر لوز موشن لگ جاتے ہیں اس کے لیے اسکور ایکس یا نو اسکور یہ موجود ہونے چاہیے۔ اگر اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو سٹیز کے اندر لیبارٹریز موجود ہیں، آپ فوری طور پہ جانور کا ٹیسٹ کروائیں، پی پی آر کا، ای ٹی وی کا، تو اور اس کی میڈیسن شروع کر دیں، اس کو سائیڈ پہ کریں، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کریں۔ یہ 7 سے 8 دن اس کی پیک رہتی ہے پی پی آر کی، اس کے بعد جانور ریکور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جانور کھاتے پیتے نہیں ہیں، جب ان کا منہ پک جائے تو ان کو خوراک لازمی دیں دودھ کی شکل میں، یعنی ½ kg بڑے جانور کو دونوں ٹائم دودھ پلائیں، ہلدی ڈال کے، تھوڑا سا میٹھا ڈال کے جانور کو پلاتے رہیں، کیونکہ وہ چارہ نہیں کھا پا رہا ہوتا۔ آپ اس کی جو ریکوائرڈ نیوٹرنٹس کی ویلیو ہے وہ پوری رکھیں تاکہ جانور جو ہے وہ سروائیو کر سکے اور اس صورتحال سے نکل سکے۔ یہ جانور کو اگر جانور بچ بھی جائے، اس کو ایسا کر کے چھوڑتی ہے یہ بیماری کہ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال سے بچنا چاہیے۔ ایسا ہی ایک کیس عاصم بھائی کے ساتھ بھی پیش آیا، انہوں نے فیصل آباد سے ایک بکرا لیا تھا، باہر سے پرچیز کیا تھا، اپنے جانوروں کو تمام کو انہوں نے ویکسین کی ہوئی تھی۔ وہ بکرا باہر سے آیا، اس کو ویکسین نہیں تھی، اس کو پی پی آر ہوئی اور وہ ایکسپائر ہو گیا، 10 سے 12 دن میں وہ ایکسپائر ہو گیا۔ تو اس لیے میں لاسٹ پہ پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ جو ہے باہر سے اس موسم میں ان دنوں میں پرچیزنگ مت کریں، اور جو آپ کے پاس جانور موجود ہیں ان کو لازمی طور پہ ویکسین کر لیں تاکہ اس قسم کا کوئی بھی نقصان آپ کا نہ ہو۔ تو یہ ایک جو ہے خطرناک صورتحال کے حوالے سے ایک تو باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھیں۔ امید ہے جی ان باتوں کو آپ پازیٹیو وے میں لیں گے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی بکری پالنے والے کا، کسی بکری فارمر کا نقصان نہ ہو، آپ کو آگاہی جو ہے وہ بر وقت دے دی جائے۔ امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔